کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، کہ جو مجھ پر محبت سے درود بھیجتا ہے میں اس کا درود سنتا بھی ہوں، اسے پہچانتا بھی ہوں۔ کتنی فضیلت کی بات ہے، کتنی سعادت مندی کی بات ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت سے، پیار سے درود بھیجا جائے۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس غلام کا درود خود سماعت بھی فرماتے ہیں اور اپنے غلام کو پہچانتے بھی ہیں۔ لہٰذا مدنی چینل کے ناظرین نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات پر زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ درود پاک بھی پڑھیں گے، لیکن جب درود پڑھیں گے انشاءاللہ تصور آقا میں گم ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر محبت کے ساتھ انشاءاللہ ہم درود پاک بھیجا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم بات کریں گے بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ، مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر۔ وہ پیاری ہستی اللہ پاک نے جنہیں بہت سے کمالات عطا فرمائے، بہت سی خوبیاں عطا فرمائیں، وہ ہستی کے جو ایک تنظیم کے اتنے بڑے نگران ہونے کے باوجود کیا کمال کی عاجزی فرمانے والے، عاجزی کے پیکر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے درد رکھنے والے، کیا عشق مصطفیٰ کے ساتھ ان کے سینے کا سرشار ہونا، عشق مصطفیٰ میں رونا، لوگوں کو رلانا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جام ایسے پیے کہ لوگ جو آپ کی بارگاہ میں آتے وہ پھر یاد رکھتے کہ کیسے عاشق رسول تھے۔ سبحان اللہ۔ تو آج انشاءاللہ ہم ان کی سیرت پر گفتگو کریں گے، جنہوں نے ان کے پاس وقت گزارا ہے ان کی آنکھیں پر نم ہو جاتی ہیں۔ ایسا کیا انہوں نے عمل کیا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس انداز میں یاد رکھا جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی تربت پر اپنی کروڑہ رحمت نازل فرمائے، آپ کے فیضان سے اللہ پاک ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے گزارش یہی کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ آج کا ٹاپک انشاءاللہ ہمارا سیرت حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ رہے گا، دیگر بھی پہلوؤں پر انشاءاللہ ہم گفتگو کرتے رہیں گے۔ آج ہمارے ساتھ کون کون سے گیسٹ ہوں گے؟ مہمانوں کو منچ پر آنے کی دعوت دوں گا، وہ تشریف لائیں گے، پھر انشاءاللہ ہم پیغام قرآن سیگمنٹ کی طرف بھی بڑھیں گے، انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے، اور پھر حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر ہم گفتگو بھی کریں گے۔ قاری ظہور شاہ صاحب سے انشاءاللہ آج ہم قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے۔ شاہ صاحب کو مرحبا کہتے ہیں، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ نور عالم بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے، آج انشاءاللہ ہم کلام نور عالم بھائی سے سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سے تو بنگلہ زبان میں وہ سیکھنا ہے کہ کسی کو ویلکم کہتے ہو کیا کہتے ہیں؟ کاش مجھے آج اللہ اکبر، اللہ پاک سلامت رکھے۔ انشاءاللہ آپ عمران مدنی صاحب کی بھی زیارت کریں گے، جی مرحبا کہتے ہیں عمران بھائی کو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، اضحک اللہ سنک۔ الحمدللہ، آپ بتائیں کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ، تشریف رکھیے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور سیگمنٹ ہے ہمارا پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ عرض کی اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کی اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ اللہ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے صرف اشارے سے بات چیت کر سکو گے اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو جب بیٹے کی بشارت دی گئی تو آپ علیہ السلام نے تعجب کے طور پر عرض کی اے اللہ، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہو سکتا ہے حالانکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ اس وقت حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر تقریباً 120 سال ہو چکی تھی اور آپ کی زوجہ کی عمر 98 سال تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ فرمایا قال رب اجعل لی آیہ، عرض کی اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے علامت ظاہر ہونے کا عرض کیا تاکہ اور زیادہ شکر و عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تیری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے صرف اشارے سے بات کر سکو گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب آپ کی زوجہ کو حمل ٹھہرا تو آدمیوں کے ساتھ گفتگو کرنے سے زبان مبارک 3 روز تک بند رہی اور تسبیح و ذکر پر آپ قادر رہے، اور یہ عظیم معجزہ ہے۔ یعنی تسبیح و ذکر تو آپ کی زبان کر سکتی ہے مگر لوگوں سے گفتگو آپ نہیں فرما رہے ہیں۔ یہ آپ کا ایک عظیم معجزہ ہے کہ جس میں اعضاء صحیح سالم ہوں اور زبان سے تسبیح و تقدیس کے کلمات بھی ادا ہوتے ہوں مگر لوگوں کے ساتھ گفتگو نہ ہو سکے، اور یہ علامت اس لیے مقرر کی گئی کہ اس نعمت عظیمہ کے ادائے حق میں زبان ذکر و شکر کے سوا اور کسی بات میں مشغول نہ رہے۔ جو اللہ پاک نے ایک عظیم نعمت سے نوازا اس پر شکر ادا کیا جائے۔ اسے معلوم ہوا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ نیک اولاد ملنے پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ عقیقہ، صدقہ، خیرات، نوافل، یہ سب نعمت کے شکرانے میں ہی ہے۔ اور چونکہ ہمارے آقا جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے اور کائنات کی سب سے عظیم ترین نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس نعمت کا شکریہ ہم اس طور پر ادا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں۔ فرمایا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اگرچہ ہر وقت تسبیح و تحلیل بہتر ہے، یعنی کوئی بھی وقت تو اللہ پاک کی تسبیح بیان کی جاتی رہے، لیکن صبح و شام خصوصیت سے زیادہ بہتر ہے کہ اس وقت میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ نیز آدمی کی صبح کی ابتدا اور انتہا اللہ پاک کے ذکر پر ہونی چاہیے۔ قال رب أنا يكون لي غلام
وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے عین مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ راشد نور بھائی ہمارے ساتھ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں، مرحبا کہتے ہیں، السلام علیکم، گلے مل لیتے ہیں راشد بھائی سے، ابھی تک ملاقات نہیں نا آپ سے۔ مرحبا ماشاءاللہ۔ غلام الیاس باپو مرحبا مرحبا، کیسے ہیں غلام الیاس بھائی؟ ماشاءاللہ ٹھیک ہے، مرحبا، صحیح صاحب۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ قرآن پاک کی تلاوت ہم نے سماعت کی ہے۔ اللہ پاک قرآن کا نور ہمیں ہماری نسلوں کو عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ دو نور ہمارے ساتھ سے جمع ہے، دونوں نوروں کے درمیان ہم جمع ہے، ایک طرف راشد نور ہے، ایک طرف نور عالم بھائی ہیں۔ پہلے ہم نور عالم بھائی کی طرف بڑھیں گے اور کلام سنیں گے انشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں کون سا کلام ہمیں سنا رہے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ داغ فرقت طیبہ داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، داغ فرقت طیبہ یا مصطفیٰ عطا ہو، پھر اس میں حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا
لو آقا مہمان دو گھڑی کا داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا داغ فرقت طیبہ اور دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا داغ فرقت طیبہ داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں موت آ جاتی زندگی مدینے میں موت سے گلے مل گئے زندگی میں مل جاتا موت سے گلے مل گئے زندگی سے مل جاتا کاش گنبد خضرا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا خلد سارے طیبہ کا اس طرح سفر ہوتا خلد سارے طیبہ کا اس طرح سفر ہوتا پیچھے پیچھے سر جاتا آگے آگے دل جاتا پیچھے پیچھے سر جاتا آگے آگے دل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا وہ خرام فرماتے میرے دیدہ دل پر وہ خرام فرماتے میرے دیدہ دل پر دیدہ میں فدا کہتا صدقے میرا دل جا
جاتا دین میں ودا کرتا صدق میرا دل جاتا میرے دل میں بس جاتا جلوہ سار طیبہ کا میرے دل میں بس جاتا جلوہ سار طیبہ کا داغ فرقت طیبہ پھول بن کے کھل جاتا داغ فرقت طیبہ پھول بن کے کھل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا ان کے در پہ اختر کی حسرت ہوئی پوری ان کے در پہ اختر کی ان کے در پہ اختر کی حسرت ہوئی پوری سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا آمین آمین اللہم یا رب آمین۔ اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار کی با ادب با ذوق حاضری نصیب فرمائے۔ اب تو ماہ رمضان بالکل قریب ہے، عاشقان رسول کی ایک بہت بڑی تعداد ماہ رمضان میں وللہ الحمد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک تمام عاشقان رسول کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جتنے مسلمان حاضری کے لیے جا رہے ہیں اللہ سب مسلمانوں کی عاشقان رسول کی حاضری قبول فرمائے، عمرہ قبول فرمائے، عبادتیں قبول فرمائے، ان کی تراویح قبول فرمائے، ان کے سجدے قبول ہو جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار کی حاضری اللہ پاک قبول فرمائے۔ اللہ پاک اپنے محبوبوں کا صدقہ ہم سب پر بھی اپنا خاص کرم فرمائے۔ جتنے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، عاشقان رسول ہیں، جتنے یہاں حاضرین موجود ہیں، اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک سیرت حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ اس ٹاپک پر انشاءاللہ مبلغین سے گفتگو کرتے ہیں۔ سید غلام الیاس باپو کی طرف سب سے پہلے تو حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعارف لیتے ہیں کہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون سی ہستی ہیں، ان کا کچھ تعارف پیش فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ یوں تو دیکھیں ماشاءاللہ اگر آج اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ ان کے لیے بات ہم کر رہے ہیں الحمدللہ، تو بہت ہی بڑی ہستی شخصیت الحمدللہ عز و جل۔ اور سب سے بڑھ کر جس طرح سے جو آپ کا ایک مشہور وصف تھا کہ آپ ثنا خوان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور مبلغ دعوت اسلامی بھی تھے، آپ نے دین اسلام کے لیے کام کیا، سبحان اللہ۔ حاجی مشتاق عطائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش جو ہے وہ 18 رمضان المبارک میں حاجی مشتاق عطائی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ اس کے مطابق 1 جنوری
1967 बनता है इस हिसाब से। तो आपकी पैदाइश जो है वो केपी के बन्नू में हुई और वहाँ आपकी पैदाइश हुई और फिर कुछ अरसे बाद आप फैसलाबाद पंजाब में भी आप रहे और फिर इसके बाद मुस्तकिल क़याम कराची में आपने फरमाया। यहीं आपने रिहाइश इख्तियार की और यहीं से फिर वो आपका जो आखिरी सफ़र था वो शुरू हुआ आपका। अल्लाह पाक उन्हें गरीक रहमत फरमाए। आमीन। आपके पास जिम्मेदारी क्या थी? आपने फरमाया ना जिम्मेदार भी थे, जिम्मेदारी क्या थी? सबसे पहले तो यही बड़ी एक अहम जिम्मेदारी थी कि मुबल्लिग़ दावत इस्लामी थे। सही। और मुबल्लिग़ दावत इस्लामी आप थे, तो इससे आपका सफ़र शुरू हुआ और आप जब तक हयात रहे तो आप दावत इस्लामी की जो एक एग्जेक्टिव बॉडी है मरकज़ी मजलिस शूरा, आप उसके निगरान रहे। माशाअल्लाह। और ऐसे निगरान रहे कि अभी जो मौजूदा निगरान शूरा हैं मौलाना हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी, तो आपने इनके ताल्लुक़ से फरमाया कि जब आपको निगरान शूरा बनाया गया तो आप रोने लगे ना, और फिर 1 साल की एक मुद्दत थी, 1 साल की मुद्दत मुकम्मल हुई और फिर इसके बाद जो पूरी एग्जेक्टिव बॉडी थी, दोबारा जो मरकज़ी मजलिस शूरा थी, इन्होंने बाहमी मुशावरत के बाद आपको दोबारा से निगरान मरकज़ी मजलिस शूरा मुंतखब किया। तो आप जब ऐलान हुआ तो फिर आप दोबारा आप ज़ारो कतार रोने लगे। तो इस ताल्लुक़ से फरमाते हैं हाजी इमरान अत्तारी सल्लल्लाहु अलैहि बारी कि अगर इस वक्त हाजी मुश्ताक हयात होते तो यकीनन हाजी मुश्ताक ही मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान होते। क्या बात, वाह वाह, अल्लाह पाक। इसके साथ साथ जो आपकी जो इब्तदाई तालीम थी, यकीनन एक बंदे को बनाने में उसकी कामयाबी के अंदर जो मेन किरदार होता है वो उस्ताद का ज़रूर है, लेकिन इसके साथ साथ उसके वालिदैन और एक माहौल, एक इन्वायरमेंट के जहाँ पर वो तरबियत हासिल करते हैं, बड़े होते हैं, इसका बड़ा एक अहम इसका अमल दखल होता है। इसके बगैर एक बंदे का एक मुकम्मल एक अच्छा इंसान बनना, माशरे के लिए फ़ायदेमंद साबित होना बड़ा मुश्किल सा नज़र आता है। तो यकीनन जो आपके वालिदैन थे उन्होंने आपकी बड़ी अच्छे अंदाज में आपकी परवरिश की और आपको पढ़ाया, और यूँ कहा जाए कि माहौल में आने से पहले बचपन में ही मुश्ताक अत्तारी रहमतुल्लाह ताला के ताल्लुक़ से मिलता है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान थे, अच्छी शख्सियत के मालिक थे। यानी आपकी तबीयत में यूं कह सकते हैं कि शुरू से ही एक माशाल्लाह अच्छी तबीयत के, नफीस तबीयत के मालिक थे। अब इसमें तो शुरू का किरदार तो वालिदैन का है ना, वालिदैन और अच्छा माहौल, उससे जब आप आगे बढ़े तो आपकी जो तबीयत बनी, क्योंकि तबीयत तरबियत से बनती है, अच्छी तरबियत से ही तबीयत बनती है। आपकी तबीयत फिर ऐसी बनी कि आप हर दिल अजीज शख्सियत के मालिक बन गए। सुभान अल्लाह। और इस तरह से फिर आपके ताल्लुक से भी मिलता है, शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने शाद फरमाया कि हाजी मुश्ताक अत्तारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 8 सिपारे कुरान पाक के हिफ्ज़ किए थे और आप बेहतरीन खुश इल्हान कारी थे, नात खां भी थे, मुबल्लिग़ दावत इस्लामी भी थे। इसके साथ साथ हाजी मुश्ताक अत्तारी रहमतुल्लाह अलैह ने दरस निज़ामी में जामियातुल मदीना में दरस निज़ामी करने के लिए भी दाखिला लिया था। 4 दर्जे आप पढ़ सके थे, क्योंकि एक दावत इस्लामी जो इतनी बड़ी एक तहरीक है, जिसका एक अपना एक मदनी मकसद है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, जो इस मकसद के तहत दुनिया भर में काम कर रही है, मुख्तलिफ शोबजात का कायम किए हैं। इतनी बड़ी एक जिम्मेदारी थी कि मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान होना, तो आपकी तंजीमी जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई थी कि फिर आपको अपनी तालीम रोकनी पड़ी। 4 दर्जे आपने पढ़े थे और फिर इसके बाद जो आपकी तंजीमी एक्टिविटी, बयानात और दीगर चीज़ें, इसमें आप मसरूफ़ हो गए। यहाँ तक आपने पढ़ा, लेकिन मुताले की इतना माशाल्लाह इनका एक यूँ कहना है कि बंदे का अपना एक जहन होता है, इनके ताल्लुक से मिलता है कि ये यानी अजान से लेके जमात तक भी जो दरमियान में वक्त होता था, उसके अंदर भी जो यहाँ मस्जिद है जहाँ पर इन्होंने आखिरी वक्त तक इन्होंने वो फरमाई, मतलब वहाँ पर नमाज वगैरह पढ़ाते रहे हाजी मुश्ताक अत्तारी रहमतुल्लाह अलैह। तो वहाँ मिलता है कि आप अजान देने के बाद, सुन्नत क़ब्लिया पढ़ने के बाद मुताला करने में मसरूफ़ हो जाते थे। असल ऐसे ही ना गुलाम इलियास भाई के मुताला ही इल्म सनद से तो, आलिम सनद से तो होता नहीं है। ऐसा ही सनद तो चले डिग्री अगर मिल गई तो वो एक आज के दौर के तकाज़ों के मुताबिक है, और जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं कहूँगा भी कि आप ज़रूर पेपर दें, डिग्री हासिल करें, लेकिन आलिम इल्म से होता है। जितना पढ़ेगा, इल्म हासिल करेगा, मुताला करेगा, पढ़ेगा, किताबें पढ़ेगा, तो उतना ही उसके इल्म में इजाफा होगा, नॉलेज में इजाफा होगा,
اور وہ علماء کی کیٹیگری میں داخل ہوگا. اور ماشاءاللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کا یہ فرمانا کہ ان کی معلومات کسی اچھے خاصے عالم سے کم نہیں تھی، مطلب اچھا مطالعہ رکھنے والی شخصیت تھی. اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بہت سے اگر پہلوؤں سے ہم دیکھا جائے تو ماشاءاللہ خوش الہان قاری بھی ہیں، نعت خواں بھی ہیں، اور دینی علم بھی رکھنے والے، مطالعہ بھی کرنے والے، پھر تنظیم کو لے کر چلنے والے بہت سے کمالات آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حاصل تھے. لیکن یہ ساری باتیں وہ ہیں راشد بھائی کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے کے بعد یہ نکھار تو مزید نکھرے ہیں نا، ہیرا مزید نکھر کر جب سامنے آیا کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دینی ماحول میں آنا یعنی دعوت اسلامی سے کیسے منسلک ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے حاجی مشتاق عطاری رحمۃ اللہ علیہ، الحمدللہ ان سے بارہا ملاقات کا شرف ملا ہے. اچھا. اور ان کے بیانات لائیوی سننے کی سعادت بھی ملی ہے، اجتماعات میں نعتیں بھی سننے کا موقع ملا ہے، تلاوت بھی سننے کی سعادت الحمدللہ ملی ہے. چونکہ ہم نئے نئے اس وقت آئے تھے کراچی میں. حاجی مشتاق عطاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں ملتا ہے کہ یہ دو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوئے. تو وابستہ ہونے کا سلسلہ یہ ہوا کہ پہلے دعوت اسلامی کا سنت و برا اجتماع ہفتہ وار ہوا کرتا تھا گلزار حبیب مسجد سولجر بازار میں. جی. تو اس وقت حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کسی نے دعوت دی تو آپ ان کے ساتھ مسجد میں آئے، اجتماع میں شرکت کی. اجتماع میں شرکت کرنے کے بعد واپس جا رہے تھے تو ایک مولی کے دعوت اسلامی نے ملاقات کی. ملاقات کر کے مسکراتے ہوئے ان کو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ سے ملاقات کی دعوت دی کہ آپ حضرت صاحب سے ملاقات کر لیں. اس وقت امیر اہل سنت کو عام طور پر حضرت صاحب کہا جاتا تھا. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ سے ملاقات جب حاجی مشتاق کی ہوئی تو امیر اہل سنت کی جیسے عادت کریمانہ ہے، مسکرا کر ملاقات کرتے ہیں، انفرادی کوشش فرماتے ہیں، تبکی دیتے ہیں. تو اس طرح حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ امیر اہل سنت کے یوں سمجھیے کہ اسیر ہو کر رہ گئے. اور پھر ایسا ہوا کہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں ماشاءاللہ آہستہ آہستہ شامل ہونا شروع ہو گئے. اور پھر ایک وقت وہ آیا، چونکہ آپ کو مرید بننے کا شوق تھا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اور لیکن آپ کے دل کے اندر خواہش یہ تھی کہ کاش کہ ایسا مرید میں بنوں امیر اہل سنت کا، اس طرح کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنے کا مجھے شرف حاصل ہو. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ان کی یہ خواہش گویا اس طرح پوری کی. ڈری کالونی کراچی کا ایک مشہور علاقہ ہے، وہاں پر ایک محفل نعت تھی. تو وہاں حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ نعت پڑھ رہے تھے. تو دوران نعت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ بھی رہے تھے. اور پھر بعد میں ایک اسلامی بھائی کے گھر جب خیر خواہی کا سلسلہ تھا، کھانے کا پروگرام تھا، تو وہیں پر امیر اہل سنت سے انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ حضور دل کے اندر خواہش ہے کہ آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنے کا شرف ملے. امیر اہل سنت نے حاجی مشتاق کی اس خواہش کو پورا کیا اور ان کو اس طرح اپنا مرید بنایا. حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کی شاہ صاحب اگر شخصیت کو دیکھیں نا، میں دیکھیں کئی باتیں تو ایسی ہیں کہ جو کتاب کی سیرت میں کتابوں میں ملتی ہیں جنہوں نے آپ سے ملاقات کی ہے. غالباً 2001 یا 2 کی بات ہے، جن دنوں جامعۃ المدینہ میں عمران بھائی کو یاد ہوگا کہ جامعۃ المدینہ کا جو جلوس میں ہم لوگ شرکت کرتے تھے، یہ جو 12 ربیع الاول والا جو جلوس تھا ربیع النور شریف کا، تو عمران بھائی وہ نمائش کے پاس سے جلوس ہمارے شرکت کیا کرتے تھے. اور ہماری ظہر کی نماز ہوتی تھی کنز الایمان مسجد میں اور امامت فرماتے تھے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ. اچھا، ہم لوگ ایک میرے دوست ہیں، اب تو ماشاءاللہ وہ دورہ حدیث شریف میں پڑھاتے ہیں، کلاس فیلو تھے ہم، مولانا اکبر مدنی صاحب. صحیح. تو ہم دونوں اکٹھے ہی ایک شہر سے آئے تھے، ایک مدرسہ المدینہ میں اکٹھے ہی حفظ کیا، پھر اکٹھے ہی اکبر بھائی مدنی چینل نہیں، مدنی چینل پر نہیں آتے وہ. اچھا، اپنے وہاں متا شریف میں چینل پر بھی آتے ہیں. نہیں وہ دوسرے ہیں. صحیح، وہ دوسرے ہیں. تو ہم دونوں، میں جو واقعہ سنانے لگا ہوں انشاءاللہ محبت میں اضافہ ہوگا. ہوا یہ کہ ہم ظہر کی نماز ہم چونکہ وہاں پڑھتے تھے تو ہم لوگ نا پہلے یہ واقعہ تو آپ کا دونوں آپ دیدہ ہے، آپ بیتا ہے، آپ نے دیکھا بھی ہے، آپ کے ساتھ کی یہ معاملہ ہے. اصل ہم پہلی صف میں بیٹھے دونوں، تو پیچھے سے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ آگے. تو آپ نے سنتیں پڑھنی تھی، سنت قبلیہ. اچھا، ہم پڑھ چکے تھے، ہم نے دیکھا کہ عرصہ پیچھے آ چکے ہیں، تو میں پیچھے ہو گیا. میں نے کہا حضور آپ اگلی صف میں آ جائیے. تو مجھے پھر کرنا ہی نہیں، پہلی مجھے آج بھی وہ لفظ یاد ہے، فرمایا کہ پہلی صف کا اظہار نہیں کرتے. واہ.
اب پہلی صف کا اظہار نہیں کرتے، پہلی صف میں آپ بیٹھے تو آپ ہی بیٹھیں، میں پیچھے پڑھوں گا سنتیں. تو انہوں نے خیر پیچھے سنت قبلیہ پڑھی. پھر ہم دونوں نے تھوڑی تھوڑی سرک کر جگہ بنائی، تو اپنے درمیان میں ہم نے ان کی جگہ بنائی تاکہ دونوں کو فیض ملے. کیا بات ہے. تو پھر ہمارے درمیان میں غالباً جماعت شاید کسی اور نے کروائی ہوگی، لیکن درمیان میں پھر خیر انہوں نے ہمارے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ نماز پڑھنے کا شرف پایا. اچھا یہ جملہ کیا ہے، ہم نے ان کے ساتھ، انہوں نے ہمارے ساتھ؟ اصل میں دیکھیں بزرگ ہیں، بڑے ہیں، نیک آدمی ہیں، اللہ والے تھے، تو اس لیے ایک سعادت کی بات ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا کچھ وقت گزرا، ان کے ساتھ کچھ ہم نے ان کی زیارت کی اور دیکھا. مجھے وہ وقت بھی شاہ صاحب یاد ہے کہ جب نیچے 8 نمبر اس وقت کمرہ ہوا کرتا تھا، کہ جب حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ نیچے تشریف فرما ہوتے اور ان سے کوئی وقت لینے کے لیے آیا کرتا تھا، یعنی کہ اس وقت کیا ہوتا تھا، نعت خانوں کے لیے جو وقت ہوتا نعت خان وہاں پر موجود ہوتے تھے، تو ان سے وقت لیتے اور ان سے ملاقات کے لیے پھر ان کا ایک کمرہ ہوا کرتا تھا. تو بڑی شفقتیں کیا کرتے تھے. ایسا بھی مطلب ہوتا تھا کبھی بھی میں نے جو کچھ عرصہ تک آتے رہے ساتھ، دیکھا نہیں کہ ان کو غصے میں دیکھا ہو یا ڈانٹ دیا ہو، حالانکہ بہت زیادہ رش ہوتا تھا اس وقت اسلامی بھائیوں کا. اس کمرے کے چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا، لیکن ماشاءاللہ بڑی ملنسار شخصیت ہے. اور پھر ان کے جنازے میں بھی الحمدللہ شرکت کرنے کی سعادت ملی تھی. اللہ پاک ان کے صدقے اللہ ہم سب کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ پاک آپ کی تربت پر، حاجی صاحب کی قبر مبارک پر، آپ کے مزار پر اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے. ماشاءاللہ جس طرح گفتگو ہو رہی ہے ہمارے مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، اور پھر کیا پیارا انداز، دل جوئی کرنے کا انداز ایثار کے حوالے سے. پھر ہوتا یوں ہے کہ کبھی کوئی عمل بیان کر دیا جاتا ہے، سمجھا دیا جاتا ہے، وہ پھر دیر تک یاد رہتا ہے کہ کہاں ایثار کرنا ہے، کہاں یہ ایثار نہیں کرنا. یہ بہت پیارا جملہ ہے. یقین کریں یہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی سیکھنے کو ملے گا کہ بسا اوقات ہم بھی دیکھتے ہیں ادب کرنا چاہیے ہمیں اپنے بڑوں کا، لازمی ادب کرنا چاہیے، لیکن فرمایا کہ مومن نیکیوں کا حریص ہوتا ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. اچھا عمران بھائی، آپ کی ملاقات ہوئی کبھی حاجی صاحب سے؟ ملاقات کا تو مجھے یاد نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ آپ کے بیانات اور اجتماعات میں الحمدللہ شرکت الحمدللہ کی ہے. اس وقت میں یہ سعادت ملی ہے کیونکہ میں جب آیا تھا کراچی میں تو سن 2000 یا 99 کی بات ہے، اور اس وقت میں عمر بھی بہت چھوٹی تھی. اچھا. تو بچے ہی تھے، تو جامعہ میں پڑھنے آئے تھے. ماشاءاللہ اب تو بزرگوں کے مدنی چینل کی طرف آپ کا سفر جاری ہے. بچے تو خیر نہیں ابھی تو ماشاءاللہ بزرگ تعلقی بھی جی جی بزرگ تو راشد بھائی ہیں اور بزرگوں کے مدنی چینل کے ماشاءاللہ مبلغ بھی ہیں. جی ماشاءاللہ. تو بہرحال اس وقت کی بات ہے. آپ دیکھیں نا کہ آج سے 26 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. آج 2026 چل رہا ہے اور میں 1999 یا پھر 2000 سن کی بات کر رہا ہوں، تو کافی پرانی بات ہے. تو اس وقت میں تو بہرحال آپ کا انداز، آپ کا جو اخلاقیات تھے بڑے اعلیٰ اور عمدہ تھے. آپ دیکھیں نا کہ آپ کے ساتھ جن لوگوں نے وقت گزارا ہے، تو ان لوگوں نے جب حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے اپنے تاثرات دیے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کبھی غصہ نہیں فرماتے تھے، کسی کو جو ہے وہ آپ ڈانٹتے نہیں تھے. اچھا اسی طرح حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ چاہے کوئی کتنا ہی گمبھیر مسئلہ ہوتا، آپ بڑی حکمت عملی کے ساتھ اسے حل فرما دیا کرتے، اور کسی پر جو ہے وہ زیادتی نہ فرمایا کرتے، بلکہ لوگوں کی دلجوئی فرمایا کرتے، ان کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرتے. آپ دیکھیں کہ ایسا انداز حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہوا کرتا تھا. اب دیکھیں نا، پھر کیوں نہ ہو کہ جب شیخ کامل، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی نظر عنایت خاص ان کے اوپر ہے، تو پھر کیسے نہ ہوگا کہ امیر اہل سنت خود فرماتے ہیں نا کہ شاہ عطار کا پیارا ہے یہ مشتاق عطاری. شاہ یا رسول اللہ، شاہ عطار کا پیارا ہے یہ مشتاق عطاری، یہی مجدہ انہیں تم بھی سنانا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. پورا کلام امیر اہل سنت نے حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لکھا ہے. یقیناً اس کو پڑھے نا تو بڑا جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے، بڑا ان کی محبت بھی بڑھتی ہے اور بڑی اور بھی چیزیں پتہ چلتی ہیں. حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے مزید بھی گفتگو کرنی ہے، مگر جیسے غلام الیاس بھائی بات کر رہے تھے، راشد بھائی نے بھی یہ بات کی کہ آپ بہت پیارے ثنا خان سے. جی.
नात खां थे आप, लेकिन उसके साथ साथ मुबल्लिग दावत इस्लामी भी थे, यानी क्या बात, मुबल्लिग भी थे, बयान भी फरमाया करते थे। तो अगर हमारे मौजूदा दौर के अंदर भी जो नात खां हैं, अगर वो मुबल्लिग भी होना साथ के अंदर, जी तो दो क्वालिटी उनके अंदर जमा हो जाएंगी, जी, दो सलाहियतें जब जमा हो जाएंगी, फिर जब वो दीन का काम करेंगे तो फिर जो है मजीद इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा उनकी अपनी ज़ात को भी और दुनिया को भी, उससे फ़ायदा होगा। और उम्मीद यही है और हुस्न ज़न भी ये है कि ज़्यादा फ़ायदा होगा, बिल्कुल, क्योंकि नात खां इस्लामी भाइयों को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे में रिस्पेक्ट दी जाती है और अच्छी रिस्पेक्ट दी जाती है, इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है, लोग मोहब्बत करते हैं। और फिर अगर इस अंदाज में वो इल्म दीन से खुद आशना हो, इल्म दीन सीखा हो और नेकी की दावत जब आम करेंगे तो इंशाअल्लाह इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमारे साथ बैठे हुए एक नात खां इस्लामी भाई, इनसे भी कुछ तारुफ ले लेते हैं कि माशाअल्लाह नूर आलम भाई, शाह साहब कैसे हैं नूर आलम भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नूर आलम भाई बिल्कुल स्टैंड भाई हो गए, पता नहीं क्या होगा। नूर आलम भाई वैसे दरस निज़ामी आपने भी की माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जहन ये कैसे बना दरस निज़ामी करने का? आप तो नात खां थे, नातें पढ़ते रहते और दावत इस्लामी के माहौल में आने का एक रीज़न तो ये है कि माशाल्लाह बाइमाम लोग हैं, इमामा पहनते हैं, सुन्नतों पर अमल करते हैं, तो इमामा पहनने का बड़ा शौक़ था और इसी सुन्नत की वजह से मैं करीब आया हूँ। अच्छा माशाअल्लाह। अच्छा मैं जब छोटा होता था, मेरे कज़न हैं सैयद आशिक शाह साहब, दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता, और माशाअल्लाह वो आते थे ना हमारे घर में, कभी कभी इमामा शरीफ पहना होता था, सब्ज़ इमामा। मैं था छोटा, मैं इंतज़ार में होता था ये कब थोड़ी देर आराम कर रहे हैं और इमामा उतारेंगे, बस उन्होंने इमामा उतारना है और फिर मैंने पहन के बाहर भाग जाना है। वो फिर मेरे पीछे पीछे, भाई मेरे इमामा खोल नहीं देना, बड़ी मुश्किल से मैंने बांधा हुआ। बड़ा पसंद था मुझे इमामा बांधना, वो माशाल्लाह बांधे बड़ा अच्छा थे, अल्लाह सलामत रखे। तो दरस निज़ामी भी फिर इस अंदाज में आपने की? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह आज इमामत भी आप फरमा रहे हैं माशाअल्लाह, जुम्मा भी पढ़ाते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। नात खां भी हैं, मुबल्लिग भी हैं, कारी भी हैं माशाअल्लाह। फिर वही सवाल ना दोहरा दीजिएगा जो हर मर्तबा आता है, क्या? नूर आलम भाई के लिए मुवल्ली कब बनकर आएंगे? नहीं, वो मेरे जहन में भी आ रहा था कि शायद अभी किसी का मैसेज आएगा कि फिर अब इतनी बात हुई है तो फिर ये मुबल्लिग बनकर कब आ रहे हैं? मुबल्लिग बनकर भी है मुबल्लिग हर जगह मुबल्लिग होता है, सुन्नत का फरमान है। हाँ, ये बड़ी प्यारी बात तवज्जो भी दिलाई कि मुबल्लिग हर जगह मुबल्लिग होता है माशाल्लाह। इमरान भाई कुछ फरमा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अब देखें ना कि नात खां अगर मुबल्लिग भी हो तो लोग उसकी बात को तवज्जो के साथ सुनते हैं, उसकी बात को अहमियत देते हैं, तो वो दीन का काम एक आम शख्स से ज़्यादा अच्छे अंदाज में कर सकता है। कर सकते हैं। आप देखिए कि हाजी मुश्ताक साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने नात खानी की है, मगर आप कभी भी उसको आपने ज़रिया मुआश नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए आप नात खानी फरमाया करते। अगर आपको कोई लिफाफा देता भी तो आप उसे या तो वापस कर दिया करते, या फिर उस वक्त के मौजूदा जो इलाके के ज़िम्मेदार होते थे उनको जो है वो रकम दे दिया करते और कहा करते कि इनको जो है दावत इस्लामी के दीनी कामों में इस्तेमाल कर लिया जाए। तो लिल्लाहियत और इखलास जो है वो हाजी मुश्ताक साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात के अंदर जो है वो नज़र आता है। आज भी देखें, आप देखें कि आप जामा मस्जिद कंजुल ईमान आज भी जो अपना कराची के अंदर एक मशहूर इलाके के अंदर मौजूद है और बड़ी आलीशान मस्जिद है। ख़ास तौर पर रबीउल अव्वल शरीफ का जब महीना आता है तो 12वीं शरीफ पर बड़ी आलीशान सजावट उस पर होती है और बड़ी नामी गिरामी मस्जिद है। उसके अंदर एक अरसा दराज तक हाजी मुश्ताक साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इमामत फरमाई है, इमामत खिताबत फरमाई है। क्या बात है। आम तौर पर लोगों ने देखा होगा कि जब जुम्मा होता है तो जुम्मे के अंदर बयान से पहले बहुत कम जगह ऐसी हैं कि मस्जिद भर जाए, वरना यही होता है कि फिर बयान शुरू होता है, लोग आना शुरू होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मस्जिद भरना शुरू होती है। लेकिन हाजी मुश्ताक साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से ये मारूफ है, कहा जाता है कि आप जुम्मा वहाँ पढ़ाते थे, लेकिन आपके बयान से पहले ही कंजुल ईमान मस्जिद जो थी वो भर जाया करती थी नमाज। क्या बात है। यानी इतना लोग जो है आपसे मोहब्बत फरमाते और आपका बयान सुनने के लिए आया करते थे। लिहाजा नात खां को बहरहाल जो है ना अल्लाह ने अच्छी आवाज़ अता फरमाई है, तो अपनी इस अच्छी आवाज़ को लोगों की इस्लाह के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, दीन के काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और याद रखें कि जो दीन का काम करता है ना वो कभी भूखा नहीं मरता है। आप देखें कि हाजी मुश्ताक साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब दीन का काम किया है, आज भी उनको अच्छे अल्फाज के साथ याद किया जा रहा है, आज भी उनसे मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं। बल्कि जो अपना अमीर अहले सुन्नत के अंदाज देखते हैं,
آج بھی ویڈیوز یوٹیوب وغیرہ پر موجود ہیں، آج بھی سلسلے موجود ہیں، ان کو دیکھتے ہیں اور جو آپ کے بارے میں معلومات ہوتی ہے تو جو نئے دعوت اسلامی سے وابستہ ہونے والے لوگ ہیں جنہوں نے ان کا زمانہ نہیں پایا ہے، ان کے دل میں بھی حاجی مشتاق صاحب کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال دین کا کام کرنا چاہیے، اور رزق کا ذمہ تو اللہ رب العالمین نے ہی لیا ہے، وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ تو جب اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر رزق کا معاملہ لے لیا ہے تو کبھی بھی بھوکے پیٹ نہیں سوئیں گے، انشاءاللہ کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ بہرحال دین کی خدمت کا ذہن ہمیں ہونا چاہیے، اور جب یہ دین کا کام کریں گے، خاص طور پر جیسے نعت خانوں کے حوالے سے بات چل رہی ہے، امیر اہل سنت کا بھی ذہن یہی ہے، مدنی مذاکروں میں بھی کئی دفعہ اس کا ذکر۔ اور میں آپ کو عرض کروں کہ امیر اہل سنت کو دیکھا گیا ہے وہ کون سا مدنی مذاکرہ ہے، کون سی دعا ہے کہ جس میں حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کو یاد نہیں کیا جاتا اور ایصال ثواب نہیں کیا جاتا۔ قصیدہ بردہ شریف سنتے ہیں حاجی مشتاق صاحب کی آواز میں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے زیارت بھی کی حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز میں ہم نے قصیدہ بردہ شریف بھی سنا۔ کیا پیاری آواز کے مالک ہیں، کیا پیاری آواز اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی، اور آج ان کی آواز آج تک لوگ ان کی نعتیں سنتے ہیں۔ میں آپ کو اپنا عرض کروں، راشد بھائی، غلام الیاس بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، عمران بھائی، نور عالم بھائی، مدینہ پاک میں جب حضور کی بارگاہ میں حاضری تھی نا، اس مرتبہ جب حاضری ہوئی تو میں خصوصیت کے ساتھ حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سنتا تھا۔ کون سا کلام؟ سلام، جو آپ نے پڑھا ہوا ہے، آپ کا سلام بہت مزہ آتا تھا۔ ویسے تو آپ کا کوئی بھی کلام مدینہ پاک کے حوالے سے لے لیا جائے، اور ماشاءاللہ کیا کمال پڑا ہوا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ جب میں حاضر سلام کے لیے حاضر ہو رہا ہوتا تھا نا معاجہ شریف پر، آپ کا پڑھا ہوا سلام، اللہ اکبر، وہ واقعتاً ہوتا یوں ہے نا مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھیں کہ بعض بزرگوں نے نا تصوف پہ نا بہت سے بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں، بہت سے بزرگوں کی کتابیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو اگر ہم تصوف میں پڑھیں نا تو مجھے یاد پڑ رہا ہے مفتی قاسم صاحب کا ایک جملہ، وہ فرماتے تھے ایک بندہ تصوف میں مفتی
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھے تو 2 دن پڑھے، تیسرے دن روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ بسا اوقات نا انسان کے جذبات ایسے ہوتے ہیں کہ جذبات لکھتا ہے، پھر ان الفاظ کے ساتھ جذبات کا بھی اثر بندے پر آتا ہے. ایسے ہی بعض ایسے کلام ہوتے ہیں کہ جو اتنے درد سے پڑھے جاتے ہیں، اتنے ذوق سے پڑھے جاتے ہیں کہ ان کا اثر پھر بعد میں بھی جب بندہ سنتا ہے تو سننے والوں پر بھی اس کا اثر رہتا ہے. اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کا عشق ہمیں عطا فرمائے، جو عشق ماشاء اللہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حاصل تھا. اچھا، عشق مصطفیٰ کی سٹیج پر یقیناً ولی کامل پہنچاتا ہے، مرشد کامل پہنچاتا ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ایک میسج بھی مجھے موصول ہوا ہے. کہہ رہے ہیں کہ سرگودا سے میسج ہے، صحیح صاحب آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عشق مرشد کامل کا کوئی واقعہ سنا دیں. اور آگے چلے، انہوں نے کلام کی فرمائش کی ہے، دعا کا بھی کہا ہے. تو یہ یقیناً ایک بہت بڑا مقام ہے نا کہ مرشد لے کر چلتا ہے. کیا کہیں گے کہ کیا امیر علیہ سنت پھر ہیرا تراشا ہے، اور پھر کیا ماشاءاللہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت. شاہ صاحب کئی باتیں تو ایسی ہیں جو آپ کی سیرت پر جو لکھی گئی کتاب ہے یا مضامین لکھے ہیں اس میں ہیں. آپ نے بات کی ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی اپنے کامل مرید سے محبت، اور کامل مرید کی امیر اہل سنت سے والہانہ عقیدت. میں ابھی تصور میں لا رہا تھا تو کئی محافل مجھے وہ یاد آ رہی ہیں. فیضان مدینہ میں ایک پروگرام تھا، آخری ایک پروگرام، اور بھی کئی ایسے تھے جو مجھے یاد ہیں. وہ جو آخری شاید حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، جس میں آپ اسٹیج پر موجود تھے اور بیماری کی حالت میں تھے. تو اس وقت کلام جو پڑھا جا رہا تھا اور آپ رو بھی رہے ہیں، اور یعنی کہ بڑی شاید کسی نے سہارا دے کر آپ کو بٹھایا ہوا تھا. اور امیر اہل سنت کی بھی مطلب ایک اشک باری اور بڑی ایک اپنے کامل مرید پر نظر تھی، اور بہت زیادہ امیر اہل سنت رو رو کر ان دنوں دعائیں کیا کرتے تھے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. اور یہ جو کلام کا ایک شعر نور عالم بھائی نے پڑھا نا، تو امیر اہل سنت نے انہی دنوں یہ کلام لکھا تھا. اور حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ جب ہاسپٹل میں تھے تو وہاں پر جا کر ان کے سامنے یہ کلام پڑھا گیا تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ کیا گیا تھا. حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کی امیر اہل سنت سے محبت کا عالم یہ تھا، اب اس سے اندازہ لگائیے کہ خود غالباً انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا تھا یا کسی اور نے یہ واقعہ بیان کیا تھا. ان کی زندگی میں ہی یہ واقعہ مشہور ہو چکا تھا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ایک مرتبہ اجتماع میں آپ بیان فرما رہے تھے، اور دوران بیان آپ نے فرمایا کہ بھئی جہاں جو ہے نا وہیں پر بیٹھ جائے. حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ فیضان مدینہ کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، وہیں پر بیٹھ گئے، وہیں پر بیٹھے رہے جب تک امیر اہل سنت کا پھر بیان ہوتا رہا. تو ایسی محبت تھی. کیا بات. اسی طرح انہوں نے ایک کلام حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا تھا، یہ جو خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. یہ کلام بھی الحمدللہ مجھے سامنے ہی سننے کی ساتھ ملی تھی. ایک غالباً آرام باغ کا پروگرام تھا یا کوئی پروگرام تھا، تو وہاں پر فیضان مدینہ میں تھی، یہیں پر، اور یہیں پڑھا تھا. اچھا عمران بھی اگر آپ کو یاد ہو تو یہ یعنی کہ پڑھتے ہوئے بار بار امیر اہل سنت کو دیکھ رہے ہو، امیر اہل سنت ان کو دیکھ رہے ہیں. کیا بات. یعنی یہ ایسا تھا، کبھی یہ شعر اٹھاتے، کبھی امیر اہل سنت شعر پڑھتے. اچھا یہ بار بار نا کسی شعر کی تکرار کرتے تھا کہ امیر اہل سنت کی طرف سے کوئی شعر آئے. جی. تو یوں ایک ایسا، اور کئی ایسے پروگرام ہوتے تھے کہ امیر اہل سنت ایسے ان کو دیکھ رہے ہوتے تھے. اب دیکھیے امیر اہل سنت کی نظر، خاص نظر، اور پھر والہانہ ایک محبت اپنے مرید سے، یہ وہ چیز تھی کہ جو جس نے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کو یوں سمجھے کہ اوج ثریا پر مقیم کیا. حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ سے امیر اہل سنت کی آپ محبت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ایک تو شعر کے اندر یعنی کہ کھلم کھلا آپ نے اس میں اظہار کیا، اور اس کے بعد بارہا حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امیر اہل سنت بیان کر چکے ہیں کہ یہ وہ نگران ہیں جو اس کی سلیکشن یا جو میری پسند تھی. جی. یعنی امیر اہل سنت کی خاص پسند اس میں شامل تھی. آپ نے فرمایا یہ نگران یہ میں نے بنایا ہے. کیا بات. حاجی عمران طاری دامت برکاتہم العالیہ یقیناً یہ بھی امیر اہل سنت ہی کے نگران ہے بنائے ہوئے، لیکن اس کا پھر ایک باقاعدہ طریقہ کار کیا تھا. اراکین شورا جو تھی، اراکین شورا نے پھر ان کو ایک جو طریقہ کار ہمارا بنایا تھا امیر اہل سنت نے، تو پھر ان کی سلیکشن کی گئی. امیر اہل سنت کی ایک ان سے محبت اور ان کی امیر اہل سنت سے عقیدت، یہ ایسی چیزیں کہ جو بھی پرانا دعوت اسلامی والا ہے
یقیناً وہ اس بات کو سمجھتا ہے. اچھا یہ نا مجھے یوں لگتا ہے جیسے آپ ابھی گفتگو بھی فرما رہے ہیں نا کہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس منصب پر ہیں اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ایک بڑا کلوز، اور پیر صاحب بھی بڑی محبت فرماتے ہیں. اچھا نگرانی شورا کو بھی دیکھا نا، اچھا اس منصب پر پتہ نہیں میری فیلنگ ہے کہ یوں لگتا ہے کہ اس منصب پر، نگرانی شورا کے منصب پر آنے والے جو ہے نا، ابھی تو ہم نے 2 افراد کو دیکھا ہے لیکن ایک کی زیارت تو الحمدللہ ہو رہی ہے. اللہ پاک ہمارے نگرانی شورا حاجی عمران دامت برکاتہم العالیہ کو صحت و سلامتی والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. میں حاجی مشتاق صاحب کی زیارت سے بھی محروم رہا، چونکہ میں کراچی میں جب آیا ہوں تو تب تک ان کے وصال کے بعد ہی یعنی کہ میرا کراچی میں آنے کا ہوا ہے. شاید تب تو میں ماحول میں بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے بھی وابستہ نہیں تھا. تو بہرحال لیکن بہت سو سے سنا ہے کہ ہوتا ہے نا نبض شناس، مزاج شناس افراد ہوتے ہیں کہ جو طبیعتوں سے واقف ہوتے ہیں. یقین کریں بارہا کبھی مدنی مذاکرے میں جانے کا جب سعادت ملتی ہے مدنی مذاکرے میں، تو پھر نگرانی شورا کو میں نے دیکھا ہے. ابھی ایک پیر صاحب تشریف فرما ہے نا، تو میں نے دیکھا ہے کہ نگرانی شورا پیر صاحب کی زیارت کر کے سمجھتے ہیں کہ ابھی پیر صاحب کی چاہت کیا ہے. اچھا کوئی سوال چلا ہے تو کبھی نگرانی شورا بتاتے ہیں اس کا جواب پیر صاحب یہ دیں گے. ہوتا ہے نا بیٹھے ہوئے کبھی بات کی، اور میں نے کتنی مرتبہ دیکھا ہے کہ جو نگرانی شورا نے کہا ہے نا بعین ہی تقریباً وہی جواب پیر صاحب عطا فرما رہے ہوتے ہیں. 100% کا ایک تو میں اہلی گواہ ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں. نگرانی شورا نے الفاظ کہے اور امیر اہل سنت تو بالکل وہی الفاظ سے جواب دیا. میں نے کتنی مرتبہ میں نے یہ دیکھا ہے. ہاں یہ حیران رہ گئے کہ یوں لگتا یہ ہے کہ یہ منصب ہی ایسا ہے کہ یہاں پر امیر علیہ سنت کا فیضان خاص ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ اس شخصیت کا پھر انتخاب فرماتے ہیں، اور پھر وہ مرشد کی عشق میں اتنے فنا ہوتے ہیں. پھر جب مرشد سے اتنا عشق ہے تو آپ تصور کریں نا آقا سے کتنا عشق ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہوگی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے آئینہ دار ہو کر پھر وہ نظر آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی اس پیارے انداز سے، کس پیارے انداز سے پھر تبلیغ فرماتے ہیں. اللہ پاک ہمارے مرحوم نگرانی شورا حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کی تربت پر اپنی کروڑ رحمت نازل فرمائے، اور جو حاجی عمران صاحب ہیں ہمارے نگرانی شورا، اللہ پاک انہیں سلامتی عطا فرمائے، برکتوں سے مالا مال فرمائے. آپ کی کال ہے، کال لیتے ہیں. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کل صلی اللہ کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے، حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. عمران مدنی بھائی آپ سے یہ سوال ہے، آپ تو ثاقب شاہ صاحب سے پرانے مدنی چینل پر آ رہے ہیں، تو آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی صحبت پائی ہے، آپ کو انہیں کیسا دیکھا ہے، اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے. اور نور عالم بھائی آپ سے عرض ہے کہ اب یہ والا کلام سنا دے، بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا. جی عمران بھائی تو آزمائش میں آگے. آپ نے ویسے کچھ دیر قبل بیان تو فرمایا، آپ میں نے ذکر کیا ہے. حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس وقت کوئی ایسا خاص تعلق تو نہیں تھا، کیونکہ ہم تو اس وقت میں بچے تھے اور پڑھنے آئے تھے. اور البتہ یہ ہے کہ آپ کے بیانات، آپ کی نعت خوانی اور اسی طرح چند مشورے آپ نے جو لیے، ان کے اندر جو ہے وہ شرکت کی سعادت الحمدللہ حاصل رہی ہے. اور ان کے اندر پھر آپ کا انداز، آپ کے اندر للہیت اور یہ سب چیزیں بہرحال نظر آتی تھی. تو بہرحال اس وقت کے اندر تو ہم چونکہ پڑھنے آئے تھے، میں جب کراچی آیا تھا نا شاہ صاحب، تو میں حفظ کرنے کے لیے آیا تھا. تو لیکن ہوا یوں کہ پھر مجھے جو لے کر آئے تھے مولانا آصف اقبال مدنی صاحب، تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ جامعہ کے اندر داخل کروا دیا. تو پھر میں نے کچھ حفظ کیا اور پھر درس نظامی جو ہے وہ کیا. تو اس وقت میں اتنی بھی سمجھ نہیں تھی کہ درس نظامی کیا ہوتا ہے. صحیح. یعنی صرف اتنا تھا کہ ہم کلاس میں بیٹھتے تھے، استاد صاحب سبق پڑھاتے تھے اور ہم سبق جو ہے وہ رٹا لگا کر اگلے دن سنا دیا کرتے تھے. تو یہ سلسلہ اس وقت میں ہوا کرتا تھا. اب اس وقت میں جامعہ عثمان غنی گلستان جوہر میں جو ہے وہاں الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے. اور فیضان مدینہ ہفتہ وار اجتماع کی گاڑی آتی تھی، دیگر مشوروں میں یا اجتماعات کے اندر بھی آیا کرتی تھی. تو کچھ نہ کچھ اللہ کے فضل و کرم سے صحبت ہمیں
میسر رہی ہے. اور آج کل جو ہمارے یہ کالر اسلامی بھائی ہیں یا دیگر جو ہمارے ناظرین ہیں، اگر وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں حاجی مشتاق صاحب کی صحبت نہیں ملی، تو میں یہ کہوں گا کہ امیر اہل سنت کے جو حاجی مشتاق صاحب کے لیے کلمات ہیں، آپ کے بارے میں جو تاثرات ہیں، وہ آج بھی موجود ہیں، سوشل میڈیا پر موجود ہیں. ان کو سن لیا جائے. اسی طرح مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اسے پڑھ لیا جائے. حاجی مشتاق صاحب کے کلام بھی موجود ہیں، ان کو سن لیا جائے. آپ کے بیانات موجود ہیں، ان کو سن لیا جائے. تو گویا کہ آج اس طرح ان کی صحبت کو ہم پا سکتے ہیں. حاجی مشتاق صاحب کی اگر شخصیت کو سمجھنا ہے نا، تو شاہ صاحب میں یہ کہوں گا کہ اس وقت کے موجودہ دور کے جو نگران شورا ہیں، حاجی عمران اتاری دامت برکاتہ العالیہ، ان کی شخصیت کو دیکھ لیا جائے. اچھا، خاص طور پر جو 26ویں کے موقع پر حاجی عمران اتاری دامت برکاتہ العالیہ ہمارے موجودہ نگران شورا کے جو بیانات ہیں، ان کو سنیں تو فنا فی الشیخ ہمیں نظر آتے ہیں. ایسا ہی ہے. فنا فی الشیخ کے بعد پھر جو ہے وہ مرتبہ آتا ہے فنا فی الرسول کا. یعنی جو شیخ کی ذات میں اتنا فنا ہوگا، ان سے اتنی محبت کرنے والا ہوگا، تو پھر شیخ جو ہے نا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں اپنے مرید خاص کو پیش کیا کرتے ہیں. تو اگر حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو، ان کی شخصیت کو سمجھنا ہے نا، تو موجودہ ہمارے جو نگران شورا ہے نا، ان کی شخصیت کو دیکھ لیا جائے. اس وقت میں ان کو جو قرب حاصل ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے بات کی کہ موجودہ نگران شورا ہمارے یہ مزاج شناس امیر اہل سنت ہیں، تو وہ کتنے مزاج شناس ہوں گے، ان کو کیسی قربت جو ہے وہ ملی اور کیسی برکتیں ملی، اور جن کی مثالیں خود حاجی عمران صاحب بھی دیتے ہیں. تو اگر ان کی شخصیت کو سمجھنا ہے نا، تو موجودہ نگرانی شورا کو دیکھ لیں، انشاءاللہ بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. اللہ پاک ہمیں ان کی برکتیں عطا فرمائے. آمین. عمران بھائی، حاجی عمران اتاری دعوت برکاتہ العالیہ کی ایک بات عرض کروں. ایک مرتبہ کیا تھا، ہمارے بزرگ اسلامی بھائی موجود تھے اور نگرانی شورا نے دسترخوان پر کرم نوازی فرمائی. اچھا ہوا یہ، میں جو عرض کرنے لگا ہوں، امیر اہل سنت سے آپ کی محبت کا عالم کیا ہے کہ میں قریب بیٹھا تھا تو کچھ چیزیں جیسے ان کے آگے پیش کرنا، بات چیت کرنا، تو انہوں نے محسوس یہ کیا کہ راشد وہ کام کر رہا ہے کہ جو امیر اہل سنت کے ساتھ کرنے چاہیے ایک مرید کو. مجھے منع فرما دیا. بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، کہا راشد دیکھو یہ چیزیں نا یہ پیر صاحب کے ساتھ اچھی لگتی ہیں، میں ان کا مرید ہوں، اللہ آپ میرے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں کہ میں ایک اسلامی بھائی ہوں. اچھا، یہاں پر ایک میسج بھی ہمیں نا، ایک میسج بھی آیا ہوا ہے، میں اس پر چاہ رہا تھا، میں آپ سے گفتگو بھی کرنا چاہ رہا تھا. یہ جاوید حبیب بھائی ہیں، ان کی آئی ڈی کا نام جاوید حبیب سرائکی. یہ لکھا ہوا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے کے الفاظ میں نہیں پڑھتا، انہوں نے کچھ میرے بارے میں کہا ہوا ہے. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آپ کے حسن زن کی اللہ پاک لاج رکھے، آپ کے حسن زن سے ہی مجھے اچھا کر دے. اچھا، آگے دعا بھی انہوں نے مجھے دیا، بہت شکریہ. نعت خواں اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیتا، نام فرسودہ جا پا رہا. ثاقب آپ سے گزارش ہے کہ حاجی مشتاق صاحب کی عاجزی کے بارے میں کچھ بتائیں. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ سے عاجزی کے حوالے سے کچھ بات کریں، تو آپ نے ماشاءاللہ یہ ذکر بھی چھیڑا ہے، تو چلیں آپ مزید ارشاد فرمائیں. میں تو نگران شورا کی ایک بات یوں کر رہا تھا کہ جو موجودہ ہمارے نگران اچھا، حاجی عمران صاحب کی، حاجی عمران صاحب کی بات کر رہا تھا میں، کہ انہوں نے یعنی بجائے کہ لوگ خوش ہوتے ہیں نا، عام طور پر لوگ خوش ہوتے ہیں اس چیز پر کہ یار میری چلو آؤ بگت ہو رہی ہے، مجھ سے عقیدت میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگ مجھ سے اس طرح وہ محبت کا برتاؤ کریں، لیکن نگران شورا کی طبیعت میں یہ چیز دیکھی ہے کہ آپ اپنی طرف مائل کرنے کی بجائے کوشش کرتے ہیں کہ اس کا رخ امیر اہل سنت کی جانب موڑیں. اچھا، دوسری طرف حاجی مشتاق رحمت اللہ علیہ کی جس طرح آپ نے بات کی عاجزی کے بارے میں، سادگی کے بارے میں، تو ان کا جو میں نے عرض کیا نا، کچھ عرصہ جو رہے ہیں محفلوں میں جانے کا بچپن میں شوق ہوتا تھا، دیکھتے تھے فیضان مدینہ میں یا علاقوں میں محفل ہوا کرتی تھی نا، اس وقت ایسا سیکورٹی کا انتظام بھی نہیں ہوتا تھا اور اتنے زیادہ مسائل بھی نہیں ہوا کرتے تھے، حالات اچھے تھے. تو حاجی مشتاق رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کریں، یعنی چھوٹوں پر بہت زیادہ شفقت کا آپ کا انداز ہوتا تھا اور عاجزی ایسی کہ کوئی بندہ بھی ان سے ملاقات کرے، اور لباس سادہ بالکل لباس ہوتا تھا. آپ کی شخصیت ستھرے تھے لیکن ایسے کہ بندہ ملاقات کرے. اچھا، آج بھی اگر میں تصور میں لے کر ہوں تو ہاتھ آپ کے ایسے تھے کہ یعنی کہ اس کا لمس محسوس ہو، اور دست بوسی کریں، ہاتھ چومنے اتنی جلدی دیا نہیں کرتے تھے آپ، اور پھر قریب بیٹھیں تو پھر توجہ خاص دیا کرتے تھے. یہ ان کی شخصیت کی وہ باتیں کہ بچپن میں، اگرچہ ہماری عمر بھی چھوٹی تھی، تو بچپن میں بھی ان کے پاس جائے نا تو جاتے ہی مطلب کہ ایسا نہیں تھا کہ کرے چلو بھائی بچہ ہے نا چل. میں آپ کو ایک بات سناؤں، ان سے ایک بندہ ملاقات کے لیے آیا حیدرآباد سے،
کنز الایمان مسجد میں صحیح. ملاقات کے لیے آیا, حیدرآباد سے آیا, اور جیسے چونکہ ذمہ داری بڑی تھی ان کی تو ملاقات کی, سلام دعا کی, نام پوچھا, ٹھیک ہے, حوصلہ افزائی کی اور چلے گئے. ظاہر جلدی ہوتی ہے, آدمی چلا جاتا ہے. امام صاحب تھے. تو بعد میں وہاں کے جو نگران تھے اس وقت ہمارے رکن شورا حاجی محمد علی اتاری سلمہ الباری, ان کو فون کیا حاجی مشتاق رحمت اللہ علیہ نے, اور ان سے کہا کہ آپ کے شہر کا فلاں بندہ آیا تھا, اس کا نام یہ ہے, تو مجھ سے وہ کچھ وقت لینا چاہ رہے ہوں گے, لیکن چونکہ میں جلدی میں تھا, مشورہ تھا, تو میں ان کو زیادہ وقت دے نہیں سکا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کی دل آزاری ہوئی ہو, ان کو دل کے اندر ایک احساس ہو, یار میں اتنی دور سے آیا ہوں, تو آپ ایک کام کریں, ان سے ملاقات کریں, میری طرف سے معذرت بھی کر لیجئے گا, ممکن ہو تو تحفہ بھی ان کو پیش کریں تاکہ ان کی دل جوئی ہو سکے. ان کا کوئی کام ہو تو آپ کام کر دیں, آپ سے نہ ہو سکے مجھے حکم فرمائیے گا, میں کام کر دوں گا. کیا بات. یہ وہ باتیں ہیں جو امیر اہل سنت کی ذات میں نظر آتی ہیں. ایسے ہی تو یہ فیضان ہی امیر اہل سنت کا ہے. حقیقت تو یہ ہے نا کہ امیر اہل سنت کا فیضان ہے. امیر اہل سنت نے اپنے اسلاف کو پڑھا ہوا ہے. سبحان اللہ. امیر اہل سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے والے, دل جوئی فرمانے والے, احترام مسلم فرمانے والے, مسلمانوں کا خیال رکھنے والے, دکھیاری امت کا درد, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت, دکھیاری امت کا درد اپنے سینے میں رکھنے والے. یعنی کہ کون کون سے اوصاف ہیں جو امیر علیہ سنت کو اللہ پاک نے نہیں عطا فرمائے. کمال کی شخصیت ہے امیر علیہ سنت, اور پھر جس پر امیر علیہ سنت نے نگاہ ڈالی ہے کیسے کیسوں کو بنا دیا ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. بہت سو کو اللہ پاک کے فضل سے امیر السنت کا یہ فیضان نصیب ہوا ہے. اچھا غلام الیاس بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. آپ پاپو کراچی کے ہی ہیں؟ آپ جی جی, میری پیدائش بھی کراچی کی ہے, میں بھی کراچی کا ہی ہوں. اچھا, یعنی کراچی میں ہی رہے ہیں آپ؟ جی جی, کراچی میں ہی رہا ہوں. آپ کی ملاقات تو ہوتی رہتی ہوگی؟ نہیں, میری ملاقات نہیں ہوئی. جب حاجی صاحب مرکزی مجلس شورا کے نگران بنے تھے جی, تو اس وقت میں جو دعوت اسلامی کا ادارہ ہے مدرسۃ المدینہ, اس میں پڑھ رہا تھا, حفظ کر رہا تھا. اچھا. تو اس دوران جو ہے بس وہ محافل میں آنا جانا ہوتا تھا, دیکھتے تھے. جس طرح سے بتایا تھا راشد, ہاں زیارت کی, ملاقات نہیں ہو سکی. تو اس نے فرمایا ابھی راشد بہنے کی یہاں پر جو محفل ہوئی تھی آخری, جس میں یہ جو کلام تھا, میرے مشتاق کو کوئی دوا دو یا رسول اللہ, یہ میں نے وہیں منچ کے قریب تھا, وہیں بیٹھ کے میں نے سنی تھی. واہ واہ واہ, اس میں شامل ہوا تھا. پھر جب آپ کا انتقال ہوا تو جو آپ کا جنازہ تھا نشتر پارک میں, اس میں پھر اپنے والد صاحب کے ساتھ حاضری کی, مجھے سعادت ملی. اللہ. اچھا نور عالم بھائی کا تھوڑا ذہنی آزمائش کر لیں, ذہنی آزمائش کی ٹیم بھی بیٹھی ہوئی ہے. نور عالم بھائی, حاجی مشتاق صاحب کی آواز میں آپ کوئی شعر سنا دیں, سنا لیں. ان کا داس چلے, آواز کی کوشش کر لیں, آواز بھی. یہ کسوٹی ہوگی, ذہنی آزمائش ہوگی. اب یہ کیا بولیں, شکل رنگ گل پر حقیقت میں خار ہے دنیا. ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر, 4 دن کی بہار ہے دنیا. زندگی نام رکھ لیا کس نے, زندگی نام رکھ لیا کس نے, 4 دن کی بہار ہے دنیا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. پر اب آپ کا مقابلہ ہوا, آپ کا ہمارے ماشاءاللہ یوں کہہ لیں کہ ججز بھی بیٹھے ہوئے ہیں آج, تو یہ بھی ایک کسوٹی کہہ لیں, آپ اسے ذہنی آزمائش کہہ لیں. ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت بھی ہیں ماشاءاللہ, عدنان شیخ اتاری. مرحبا کہتے ہیں عدنان بھائی کو, دیکھتے ہیں عدنان بھائی کو بلکہ یہیں پر بٹھانا پڑے گا, یہیں پر تشریف فرما ہو جائیں. اچھا عدنان بھائی, آپ سے گزارش ہے, ایک طرف نور عالم بھائی ہیں اور ایک طرف آپ ہیں. یہ ایک ٹیم میں بلکہ میں بھی اس ٹیم کا حصہ اگر تھوڑی دیر کے لیے بن جاتا ہوں, اور ایک ٹیم آپ ہیں. ایک شعر آپ سنائیں گے, انہوں نے سنا لی ہے, ایک شعر آپ سنائیں گے. لیکن ابھی یوں ہوگا کہ بلکہ دونوں نعت خواں اگر ڈائس پر تشریف لے آئیں,
ہاتھوں ہاتھ کوئی تھوڑا سیگمنٹ کر لیتے ہیں نا, یہاں پر تشریف لیں آپ, یہاں پر تشریف لیں. اچھا اب کرنا یہ ہوگا کہ نور عالم بھائی ماشاء اللہ انہوں نے شعر سنایا, کلام سنایا. اب اگلا کلام ہمارے انشاءاللہ عدنان شیخ بھائی سنائیں گے, ایک ایک شعر سنائیں گے, دیکھتے ہیں آپ مزید. لیکن حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ انداز وہی ہوگا. اب دیکھتے ہیں جی ہماری ٹیم کتنا لے کر چلتی ہے اور کس انداز کو فالو کرتے ہیں. جی سبحان اللہ. جی طرز میں پڑھیں گے نا جی. جی اب آپ کی باری. مجھ میں کمال رکھا ہے, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے, مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے. اچھا یہ دونوں سن لی ہے, ابھی فیصلہ نہیں ہوگا نا. ہاں نہیں ابھی تو دونوں نعت خوان کا ماشاءاللہ. ایک تو ہمارے نور عالم بھائی نے پڑھا, مرحبا. نور عالم بھائی نے بڑا اچھی کوشش کی, اور ماشاءاللہ ہمارے عدنان بھائی نے اپنی طرز میں اچھی کوشش کی. ہم چونکہ انداز لینا چاہ رہے ہیں نگران شورا, مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق صاحب کا, چلیں ایک ایک موقع اور دیتے ہیں. اب ایک شعر ان سے سنتے ہیں. زباں پر شکوائے رنج و لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا ہم سے گھبرایا نہیں کرتے. اچانک ہوا ہے دونوں نعت خوان اسلامی بھائیوں کے ساتھ, دونوں اسلامی بھائیوں کے ساتھ. ابھی دونوں ہی آزمائش میں ہے کہ کرنا کیا ہے, ہوگا کیا معلوم بھی نہیں ہے. بہرحال ابھی عدنان بھائی سے لیتے ہیں. عدنان بھائی دیکھیں, ایک ہے انداز مبارک آپ کا اپنا, آپ ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو بڑا کمال عطا کیا ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یا تو حاجی مشتاق صاحب کا انداز ہو یا ان کی آواز ہو, اس میں آپ نے سنانا ہے شعر. سوئے طیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا, میری آنکھوں کو دکھا دو, میری آنکھوں کو دکھا دو, شہدی کا آستانہ سوئے طیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا. ہے وہ جانیا سنہری میری حسرتوں کا محور وہ سنبھال مجھ کو دیں گے, جو ہے ملا کے دل پر مجھے پہنچ کر مدینے نہیں لوٹ کر گیا سوئے طیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جا. اب ایک اور سلسلہ ہو جائے کہ دونوں نعت خواں اسلامی بھائی مل کر حاجی مشتاق صاحب کا کوئی ایک کلام. مدینے والے میرے رج پا, مدینے والے میرے رج پا, صدقہ علی حسنین کا
کر صدقہ علی 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 صدقہ علی حسنین کا دے کر دو مالا مدینے والے میرے لجپال مدینے والے میرے لجپال تن من دھن سب اپنا لٹا کر تل مل دھن تل من تن تل مل تل من دھن سب اپنا لٹا کر آپ کے عشق میں خود کو بکا کر کوئی شاخ بنا ہے تو کوئی کلندر لالا مدینے والے میرے لجپال مدینے والے میرے لجپال صدقہ علی حسنین کا دے کر صدقہ علی 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 صدقہ علی حسنین کا دے کر دو مالا مالا مدینے والے میرے لجپال مدینے والے میرے لجپال جی سبحان اللہ. اب کیا فرمائیں گے راشد بھائی، غلام الیاس بھائی، کنہوں نے زیادہ اچھی کوشش کی؟ دیکھیں نہیں، پہلا تو یہ تھا، پہلا جو شعر پڑھا اس میں نور عالم بھائی، اس میں تو عمران یہ نہیں تھے نا، عدنان بھائی نہیں تھے. نہیں تو انہوں نے پڑھا نا شعر، آپ نے ان سے سنا نا، وہ پڑھ چکے تھے کلام. ہاں وہی نا، پہلا جو شعر پڑھا تھا وہ انہوں نے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کے کافی مطلب انداز اپنایا تھا. ہاں انداز اپنایا تھا. وہ پہلا شعر جو انہوں نے پڑھا تھا اس میں نہیں ہو سکا. صحیح. دوسرے شعر میں انہوں نے ماشاءاللہ کافی اس کو بہت اچھا لے لیا اور اس میں وہ رہ گئے، تو تقریباً مقابلہ برابر ہے. برابر ہے. نہیں پھر ابھی جو کلام مل کے پڑھا اس میں بھی تو ماشاءاللہ نہیں پڑھا نا، زیادہ تو غالب یہی رہے ہیں شیخ صاحب. تو پھر اس اعتبار سے غالب آ گئے نا، تو پھر ان سے تو موقع نہیں ملا نا ان کو. ہاں تو برابر. چلے ایک موقع اور دے دیتے ہیں نا. ہاں جی بالکل جی. اتار سے محبوب کی سنت کی خدمت ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا دنیا میں مچا دے. طرز تو کہہ سکتے ہیں لی ہے، لیکن انداز اور وہ آواز وہ نہیں ہو سکا. پھر ہمارے نے اچھی کوشش، عدنان بھائی کوشش اچھی کی ہے ماشاءاللہ عدنان بھائی نے. پھر بھی ہم ان کو جو ہے نا 100 میں سے 80 نمبر دیتے ہیں. ہاں یہ کیا سخی، آپ سخی بندے 100 میں سے 100 تو دیں، 112 بلکہ دیں آپ تو. اب یہ تو 1000-1200 کے لائق ہیں، لیکن جو ہے 12 جی ہم تو وہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. بہرحال عمران بھائی آپ کے ہاتھوں سے جنتی اعمال انشاءاللہ ہمارے عدنان شیخ بھائی کو پیش کیے جائیں گے. عدنان بھائی تشریف لائیں گے انشاءاللہ. عمران بھائی آپ پیش فرمائیں جی. ماشاءاللہ. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین 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 اللہم یا رب آمین. سب یہ پلے اسٹور پر بھی ہے اور اینڈرائڈ پر بھی موجود ہے اس کی اپلیکیشن. تو جن کے پاس یہ آئی فون کی اپنا ڈیوائسز وغیرہ ہوں تو وہ بھی لے سکتے ہیں ایپ اسٹور پر جا کر، اور اسی طرح جن کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہوں تو وہ بھی اس کو انسٹال کر سکتے ہیں اپنے موبائل کے اندر. چلیں جی ٹھیک ہو گیا. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اچھا عمران بھائی ویسے کوئی ایک شعر آپ حاجی مشتاق صاحب کی طرز میں سنائیں. دیکھیں یہ تو جب نعت خوانی نہیں پڑھ سکے تو پھر ہم کیسے پڑھ سکتے؟ کوشش دیکھیں ہم کب کہہ سکتے ہیں کہ ہم کامل طور پر ہم کچھ کر سکیں گے. ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا، اچھوں کے انداز کو لے تو سکتے ہیں نا. کافی تاریخ میں پہلی بار میرے خیال میں ہو رہا ہے. عمران بھائی اگر سنا خیر ہم آپ کی طرف بھی آ رہے ہیں. یہ بھی تاریخ میں ہوگا. جی
مائک اور کوئی آپشن دے کلام کا کوئی آپشن دینا، اور کوئی ہے؟ بہت سارے ہیں، کوئی یہی لے لیں جو آپ انہوں نے پڑھا ہے، اس کو بھی لے مالک لیں۔ مولا کہوں تجھے، اور اس کے علاوہ اور یا شفیع الورا، یہ بھی حضرت صاحب نے پڑھا ہے۔ یا شفیع الورا، یہ بھی پڑھا ہے مشتاق رحمۃ اللہ علیہ۔ محبوب کبریا سے میرا سلام کہ، ہاں وہ بہت سنا ہے، محبوب کبریا سے میرا سلام۔ واہ واہ۔ محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا، محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا، سلطان انبیاء سے میرا سلام کہنا، 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 محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا۔ میرا دل جو ہے نا، جی جی جو تخیلات اور تصورات جو پیش کیے گئے ہیں کہ چلتے چلتے ذروں کو چوم لینا، اور بہت کمال کے اشعار ہیں۔ راشد نور بھائی چلیں ہم انداز لینا چاہ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کتنا کاپی کر سکتے ہیں آپ۔ یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدا، سلام علیک یا شفیع الورا، سلام علیک یا نبی الہدا، سلام علیک، اشفعی یا حبیبی یوم الجزا، اشفعی یا حبیبی یوم الجزا، اشفعی یا حبیبی یوم الجزا، انت شافعنا، سلام علیک یا شفیع الورا، سلام علیک یا نبی الہدا، سلام علیک۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ غلام الیاس بھائی، سید صاحب ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تاریخ میں پہلی بار میری اپنی شاید طرز ہو، نہیں آپ کاپی کرنے کی کوشش کریں جی، آواز تو سب کی اپنی اپنی ہے، کوشش کرنے میں۔ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہم، ماشاءاللہ۔ اسی کو اگر شیخ صاحب کنٹینیو کر دیں۔ کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، کوئی اپنا نہیں، اپنا نہیں، کوئی اپنا نہیں، اپنا نہیں، کوئی اپنا نہیں، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہم، وہ نگاہ کرم
نگاہ کرم ہو نگاہ کرم نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ غم آپ کا نام لے کے مر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم میں کشوں مدینے چلے میں کشوں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے دکھ رنج و غم سب چھٹتے ہیں صدیق کے صدقے بٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ دکھ رنج و غم سب چھٹتے ہیں زہرا کے صدقے بٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے دکھ رنج و غم سب چھٹتے ہیں میرے غوث کے صدقے بٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے حج کے مہینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے جو علم سب چھٹتے ہیں ہنستے کے صدقے بٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے سب چھٹتے ہیں عطار کے صدقے بٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے کہ تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں براہ راست راہ خدا مدینے میں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشوں آؤ مدینے چلے دست ساقی کوثر پینے چلے یاد رکھو کہیں ایک نظر جتنے قاری سب جان بھر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم کیا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک سیرت حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مبلغین کی طرف ایک مرتبہ پھر بڑھتے ہیں، مزید حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر گفتگو کرتے ہیں۔ باپو شریف آپ ارشاد فرمائیں سید صاحب کہ حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نگران شورا کیسے بنے؟ سبحان اللہ۔ یوں کہیں جیسے کہ ابھی بات کر رہے تھے عمران بھائی بھی جی، کہ نگران شورا، مرحوم نگران شورا جب بیان کرتے تھے تو تب بھی لوگوں کو دین اسلام کی طرف لاتے تھے، اچھائی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے۔ تو یہ بھی لوگوں کو راہ راست پر لانے کا ایک سبب بنتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کلام پڑھتے تھے، اس طرح کے جب کلام پڑھتے تھے تو لوگوں کو مدینے کی یاد میں رلا دیا کرتے تھے، ان کا عشق رسول بڑھا دیا کرتے تھے۔ اس طرح آپ اپنے جو کلام پڑھتے تھے اس کے ذریعے بھی لوگوں کو راہ راست پر لاتے تھے، ان کو دین اسلام کی طرف لاتے تے، اور ہر جگہ مبلغ تھے۔ اگر قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں، اور پھر آپ جو ہے وہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں تو آپ مبلغ ہیں۔ تو یوں لوگوں کے دلوں میں آپ کی بہت زیادہ محبت الحمدللہ تھی، لوگ آپ سے محبت کرتے تھے۔ اور پھر جب
شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی اور آپ دعوت اسلامی کا دینی کام شروع کیا. بالخصوص اورنگی ٹاؤن میں آپ کے دینی کام آپ نے بہت زیادہ بڑھا دیے. وہاں جو دعوت اسلامی کے دینی کام ہوتے ہیں، مسجد برو تحریک ہوتی ہے، قافلوں کا لوگوں کو مسافر بنانا، یہ ساری چیزیں تھی، تو آپ نے وہاں پر دینی کام بڑھا دیے. اس طرح آپ تنظیمی کام، دینی کام کرتے رہے، آگے بڑھتے رہے. تو 2002 میں جی جو ہمارا شہر ہے کراچی، اس کی جو مشاورت تھی، ان کے جو نگران تھے، ان کی مشاورت کے بعد مرحوم نگران شورا حاجی محمد مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کراچی کا نگران بنا دیا گیا 2000 میں. اور پھر اسی سال اکتوبر میں ہی جب شورا کا بھی آپ کو نگران بنا دیا گیا، اور آپ مرکزی مجلس شورا جو دعوت اسلامی کی ایگزیکٹو باڈی ہے، اس کے آپ جو ہے وہ نگران مقرر ہو گئے. جس طرح سے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ جب آپ کو نگران بنایا گیا، اب یہ 2000 اکتوبر میں آپ مرکزی مجلس شورا کے نگران بنے. جب نگران کو آپ منتخب ہوئے، آپ کا انتخاب کیا گیا، تو آپ زارو قطار رونے لگے. پھر یوں آپ نے ایک سال ماشاءاللہ دینی کام بڑھائے، دینی کام کیے. تو پھر اگلے سال دوبارہ، ایک سال کا عرصہ تھا، اگلے سال دوبارہ پھر جب جو اس وقت کی شورا تھی، ان سب نے مشاورت کر کے طے کیا کہ بھائی اس سال بھی جو ہے آگے کنٹینیو جو مرحوم نگران شورا جو یہی نگران شورا رہیں گے. کیا بات. تو پھر جب یہ خبر آپ کو سنائی گئی، پھر بھی آپ دوبارہ جو ہے نا وہ زارو کیا اللہ پاک کا خوف دل میں رکھنے والے، کیا عاجزی فرمانے والے، کمال کی شخصیت ہے. میں چاہوں گا راشد بھائی مزید ان کے حاجی صاحب کے کچھ اوصاف جو بیان کیے جائیں، جس میں ہمارے لیے بھی بہت کچھ سیکھنے، یقیناً آپ کے اوصاف میں ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے. امیر علیہ سنت کے جتنے محبین ہیں، جتنے مریدین ہیں، جتنے طالبین ہیں، تاکہ حاجی صاحب کے اپنے مرحوم نگران شورا کے اوصاف کو ہم یاد رکھیں، اور پھر ہم بھی تو اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے، مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے اوصاف ہیں. میں ایک جو آپ کی خوبی، جو آپ کا وصف، جس میں آپ نے کافی عرصہ یوں سمجھے کہ نمایاں آپ رہے، وہ ہے آپ کی امامت، آپ کی خطابت. حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھے خطیب بھی تھے، بہت اچھے عالم بھی تھے، بہت اچھا بیان کرتے تھے. جنہوں نے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کو براہ راست سنا ہے، وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے. اور اس کے علاوہ آپ کی آڈیو جو آپ کے بیان ہیں وہ آج بھی موجود ہیں نیٹ پر، ان کو سنیں تو سن کر معلوم ہوگا کہ کس خوبصورت انداز میں آپ بیان کیا کرتے تھے. بیان کا انداز ایسا کہ اگر آپ لفظوں کو کاؤنٹ کرنا چاہیں تو کاؤنٹ بھی کر سکیں، اتنا مطلب واضح انداز میں آپ بیان کرتے تھے، گفتگو فرمایا کرتے تھے. اور دوران بیان اشعار بھی آپ پھر ترنم میں اشعار بھی پڑھا کرتے تھے. قرآن پاک کی جب آیات کی تلاوت کرتے تو تلاوت بھی آپ، یعنی چونکہ بہترین قاری بھی تھے تو تلاوت بھی اس انداز سے کیا کرتے تھے. بلکہ آپ کی اس وقت آڈیو کیسٹیں چلا کرتی تھیں، جس میں آپ رحمت اللہ علیہ کے آواز میں قرآن پاک کی سورتیں، خاص طور پر قرآن پاک کی 10 سورتیں، سورہ یاسین، سورہ رحمان، یہ آج بھی امید ہے نیٹ پر موجود ہوں گی، تو اس یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے. جس طرح عمران بھائی نے اشارہ کیا، گفتگو تھوڑی سی کی کہ مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق رحمت اللہ علیہ کنز الایمان مسجد میں جب جمعہ کا خطاب کرتے تو پہلے سے ہی بڑی تعداد میں لوگ مسجد میں آ جایا کرتے تھے. شاہ صاحب، اس میں کردار جو ہوتا ہے نا لوگوں کا، جمعہ کے دن پہلے سے مسجد میں آ کر بیٹھنا، اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. پہلی بات تو ہوتی ہے کہ وہاں کے جو خطیب صاحب ہیں وہ بیان کیسا کرتے ہیں، بیان ستھرا، اور بیان کے اندر کیا کہتے ہیں قرآنی آیات، احادیث مبارکہ سنجیدہ اگر بیان کرتے ہیں تو لوگ سننا چاہتے ہیں. دین کی بات، علم کی بات سنجیدگی کے ساتھ لوگ سننا چاہتے ہیں. دوسری بات، اس خطیب کی اپنی پرسنالٹی کا بڑا اثر ہوتا ہے. حاجی مشتاق رحمت اللہ علیہ وقت پر تشریف لاتے اور بیان کو وقت پر ہی ختم کیا کرتے تھے. جن مساجد کے اندر خطیب صاحب وقت پر بیان شروع کر کے وقت پر ختم کر کے وقت پر جماعت کا جو مقررہ وقت ہے اگر جماعت کھڑی کر لیتے ہیں نا، تو وہاں آپ دیکھیں گے تعداد آپ کو نمازیوں کی، اور جو جمعہ کے جو نمازی خاص طور پر ان کی تعداد بڑی تعداد میں ملے گی. تو یہ آپ کی شخصیت کا ایک خاص وصف تھا. آپ نے کافی عرصہ تک امامت کی، اور امامت صرف آپ نے کنز الایمان مسجد میں نہیں کی، بلکہ آپ نے اورنگی ٹاؤن میں، اس طرح اور بھی 1-2 جگہوں پر آپ نے امامت بھی کی ہے. تو خاص طور پر جو ائمہ کرام ہیں ان کے لیے آپ کی سیرت سے بہت. کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، آئیے کال لیتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت پروگرام کل آپ صلی اللہ کہتے کہتے چل رہا ہے، اور حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ کی سیرت پر موضوع ہے. کیا بات ہے.
اور ماشاءاللہ بہت ہی کیا بات ہے. سید ثاقب شاہ صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ان کا ہنستا ہوا چہرہ ماشاءاللہ دیکھتے ہوئے دل باغ باغ ہو جاتا ہے. تو حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک کلام پیش کر رہا ہوں. سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کے مالک و تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے. میرے لیے بھی دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت عطا فرمائے. آمین. محفوظ بھائی، محفوظ بھائی، اچھا محفوظ بھائی ابھی ہاسپٹل میں ہیں، وہاں پر مطلب علاج کروا رہے ہیں، ابھی ہاسپٹل میں آئے ہوئے، تو وہاں سے ان کو پتا چلا تھا کہ آج حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے. انہوں نے بڑی صحبت بھی پائی اور کافی پریکٹس کر کے ماشاءاللہ ابھی دیکھیں ان کی آواز ہی تقریباً اس طرح کی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ماشاء اللہ محفوظ بھائی نے اپنا حصہ ملا دیا، سب نے اشعار شامل کیے. ایک میسیج آیا ہمارے فیس بک کے ناظرین میں سے، محمد عثمان اسلام ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ شاہ صاحب بھی کوئی سنا دے کچھ. شاہ صاحب کا بھی تو ہاں یہ بہت اچھا بہترین. مائک جی شاہ صاحب مائک دیجیے کہ میں کوشش کرتا ہوں. یہی جو ہمارے محفوظ بھائی نے پڑھا ہے، یہ تو انداز آپ کا بھی تو ناظرین تو دیں گے نا، ووٹنگ تو کر رہے ہوں گے. ناظرین تو ووٹنگ کر ہی رہے، وہ آتا نہیں ہے، شعر نہیں آتا. نہیں یہ ٹھیک ہے نا، سرور کہوں کہ سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. کیا بات ہے. منترا نہیں اٹھانا جائے گا مجھ سے، نہیں اٹھے گا، اللہ رہتے جس میں نہیں اٹھے گا. وہ آزمائش میں آ جاؤں گا میں. کال لیتے ہیں مزید. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے. میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے مدنی چینل کا پروگرام بڑا زبردست ہے، اور آج پروگرام کا موضوع آپ نے بڑا زبردست لیا ہے. اس طرح کے موضوع آپ بار بار لیتے رہا کریں. آج آپ کا موضوع ہے، آپ حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر فرما رہے ہیں. اللہ تعالی حاجی صاحب کی قبر پر کروڑ ہاں کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جتنی بھی تعریف کریں، ان کے جتنے بھی کام دیکھیں، اتنے ہی ان کی تعریف جو ہے وہ کم ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نعتوں کے ذریعے میرا بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنا ہوا، اور میں تو الحمدللہ جب بھی قرآن پاک مکمل کرتا ہوں، اور ہر ماہ ہی قرآن پاک 1 یا 2 ہوتے ہیں، اور میری یہ ترغیب ہے، اور میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہ ترغیب دلاؤں گا کہ میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں ہر سال اور ہر ماہ قرآن پاک مکمل کرنے پر، اور نماز تراویح کے اندر بھی جو قرآن مکمل ہوتا ہے، دعا کے وقت میں اصالہ ثواب کے وقت حاجی مشتاق اتاری کو اصالہ ثواب ضرور کرتا ہوں. اور کہیں محفل میں بھی ہوں، اور اگر کہیں بھی منگانے کا موقع ملے تو وہاں پر میں اجتماعی دعا میں حاجی مشتاق اتاری کو اصالہ ثواب ضرور کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے بڑے اچھے مبلغ تھے اور بڑا انہوں نے دین کا کام کیا. تو بڑی یعنی کہ ان کی آواز میں سوز و گداز ہے. تلاوت کو دیکھیں، تلاوت کا انداز ان کا اپنا ہے. قرات کو دیکھیں، وہ انداز اپنا. اور نعت شریف تو پھر مدینہ مدینہ. ان کی نعت کے ذریعے جو ہے میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر وابستہ ہوا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب جی. آپ نے بڑی پیاری ترغیب بھی دلائی، اور حاجی صاحب کی نعتیں سن کر آپ دعوت اسلامی کے
دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہوئے. کمال ہے. اچھا شاہ صاحب جی حاجی مشتاق علیہ رحمت جب ملتان شریف کی استوا میں اٹھاتے تھے لاج رکھنا میری لاج رکھنا کہ میں تمہارا گو برا میں یا رسول اللہ. اچھا اس طرح فجر کی جو اذان حاجی مشتاق دیا کرتے تھے سالانہ اجتماع میں، وہ بھی ان کی اللہ پاک آپ کی تربت پر اپنی کروڑ رحمت نازل فرمائے. گھڑی کچھ بتا رہی ہے کہ بھئی ٹائم اختتام کی طرف ہے. آخری زندگی کے جو آخری لمحات ہیں، میں چاہوں گا عمران بھائی سے بولیں زندگی کے آپ کے آخری لمحات، پھر آپ کا وصال کب ہوا، اس پر کچھ روشنی ڈالیں. اللہ اکبر. ہر ایک چیز کو دنیا سے جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت کا یہ وعدہ ہے. ان کا جب وقت مقررہ آتا ہے تو یہ روشن چمکتا دمکتا ستارہ بھی ہم سے جدا ہو جاتا ہے. اور آپ چونکہ کافی عرصہ آپ نے بیماری میں گزارا ہے، اللہ پاک ان کی بیماری کو ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنائے. آمین. تو جب آپ ہاسپٹل میں تھے نا، تو آپ کے ساتھ جو آپ کی خدمت پر مامور اسلامی بھائی موجود تھے، ان کا بیان ہے کہ حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جو ہے بیماری کی حالت میں بھی کبھی آپ نے کوئی نماز چھوڑی نہیں ہے. نمازوں سے اتنی محبت تھی کہ نماز کے وقت میں باقاعدہ آپ وضو کا اہتمام فرماتے، اور کوئی نماز بستر علالت پر بھی آپ نے نہیں چھوڑی ہے. ایک طرف تو ہمارا حال یہ ہے، اگر کسی کا حال یوں ہے کہ سر درد ہو تو بندہ نماز چھوڑ دے، اور پھر دوسری طرف جو ہے نا وہ اللہ کے نیک بندوں کا یہ حال ہے. تو بہرحال نماز سے آپ کی ایسی محبت، پھر ذکر و درود، اسی طرح درود و سلام اور کلمہ پاک کا ورد آپ کی زبان پہ جاری رہتا. جب آپ کا وقت آخر آیا نا، تو نزا سے کچھ پہلے آپ نے فرمایا کہ میرا منہ جو ہے وہ قبلہ رخ کرو. اللہ لہٰذا وہ کر دیا گیا. آپ ذکر و درود پڑھتے رہے، پھر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ورد کرتے رہے. اور پھر نزا کا عالم، نزا کی کیفیت آپ پر طاری ہوئی، اور اسی دوران جو ہے وہ آپ کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی، یعنی آپ کا وصال مبارک ہو جاتا ہے، آپ انتقال کر جاتے ہیں. یہ وقت ہوتا ہے 29 شعبان المعظم اور 1423 سنہ ہجری، یعنی 5 نومبر 2002 کی یہ بات ہے. صبح 8:15 ساڑھے 8 بجے تک کا ٹائم ہوتا ہے، اور آپ کا وصال اس وقت میں ہوتا ہے. اور پھر نشتر پارک کے اندر جو ہے آپ کا جنازہ ہوا، اور کثیر عاشقان رسول، اتنا بڑا جنازہ کبھی ہم نے دیکھا نہیں تھا، یعنی اتنا بڑا آپ کا جنازہ ہوا. اور بہت سارے لوگ، تقریباً یوں کہا جائے کہ ہر آنکھ ہی آپ کے غم میں اشک بار تھی، تو شاید مبالغہ نہ ہو. بہرحال آپ کا وصال مبارک ہوا. اللہ پاک ان سے محبت صحرائے مدینہ میں فرمائی ہے. صحرائے مدینہ میں ٹول پلازا باب المدینہ کراچی، یہاں پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا، اگر امیر اہل سنت نے کسی کو کہا ہے نا کہ میرا پیارا، تو وہ ایک ہی ہیں، عطار کے پیارے حاجی مشتاق علیہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہرحال آپ کا جو مزار مبارک ہے وہ صحرائے مدینہ میں. اللہ پاک آپ کی تربت پر اپنی کروڑ رحمت نازل فرمائے. دوران سلسلہ اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے، اللہ پاک سے ہم معافی کے خواستگار ہیں. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی، سلام علیک یا شفیع الورا، سلام علیک یا نبی الہدی، سلام علیک خاتم الانبیاء، سلام علیک سید الاصفیاء، سلام علیک سیدی یا حبیبی مولائی، سیدی یا حبیبی مولائی، سیدی یا حبیبی مولائی، لک
قلبي فداك سلام عليك لك روحي فداك سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی